بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہے آؤ۔ محترم بھائیوں، ہم بستری جمعہ والے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ جمعہ کے دن ہم بستری بھی ایک خاص دن ہے۔ ہم بستری جمعہ کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعہ کا دن جو دن ہے وہ جمعرات سے بھی زیادہ تر افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورتوں کو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا ما فیہا سے افضل ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات کو غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی نسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے پہلی 15ویں اور آخری رات کے علاوہ باقی راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہا نے جماع یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے تاکہ رات کے آخری حصوں میں سو لیا جائے۔
تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر ہم بستری کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے، اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستری ہو کر جمع کر کے چلا جائے کہ بیوی بدستور تشنہ رہے گی، جس سے اس کو تشویش اور حیرانگی لاحق ہوگی۔ لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے یہ بھی مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے، تاحال کہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حالت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے مباشرت یعنی صحبت کی یا عورت کی دبر میں یعنی پیچھے والے حصے میں مباشرت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے غیبی معلومات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا تو اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت یعنی صحبت کر لیتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی اور اسلامی باتیں ہمیں سننے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر کریں، اور آپ نے کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔